بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس ذائقۃ الموت کل نفس وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپوز یونٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ موت ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا مزہ ہر نفس نے چکھنا ہے، لیکن مرنے کے بعد انسان کی آخری رسومات کس طرح ادا کی جائیں اس کا تصور مختلف مذاہب میں مختلف ہے، اور لوگ اسے اپنے مذہبی، ثقافتی اور روایتی انداز سے ادا کرتے ہیں، اور بہت سے انداز سے تو عام طور پر لوگ واقف ہی ہیں، لیکن کچھ طریقے ایسے دلچسپ اور ظلمانہ ہیں کہ جنہیں جان کر آپ نہ صرف حیران بلکہ کچھ پریشان بھی ہو جائیں گے، اور آپ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے کہ جس نے آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا۔ تو وقت کو ضائع کیے بغیر آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مردے کو ممیز میں تبدیل کرنا۔ آج سے ہزاروں سال قبل جب مصر پر فرعونوں کی حکومت تھی، اس وقت وہاں جو بھی فرعون فوت ہوتا تو اہل مصر اس کی لاش کو محفوظ کر لیتے۔ لاش کو محفوظ کرنے کے لیے اہل مصر اس فرعون کی لاش کے اندرونی اعضاء مثلا دل، دماغ، گردے وغیرہ نکال لیا کرتے تھے، پھر ایک خاص قسم کی لکڑی کے برادے کو ایک خاص کیمیکل لگا کر اس کھوکھلی لاش میں بھر دیا جاتا، اور پھر پورے جسم کو سوتی کپڑے سے لپیٹ کر محفوظ کر لیا جاتا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ اس طرح مرنے والے کی روح اگلے سفر تک محفوظ رہتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا کی قدیم ترین ممی 6000 سال پرانی ہے۔ برف میں جما کر۔ قدیم زمانے میں لوگ مردہ انسان یا جانور کو انتہائی کم درجہ حرارت پر یعنی برف میں دبا کر کافی لمبے عرصے تک محفوظ کر لیتے تھے، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں کوئی ایسی میڈیسن تیار ہو جائے جس کا استعمال کر کے اپنے پیاروں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے دور میں بھی یہی شیطانی عمل سائنس کے نام پہ کیا جا رہا ہے۔ اس عمل کو آج کی جدید سائنس کرائیو پریزرویشن کا نام دیتی ہے، اور مختلف ترقی یافتہ ممالک میں کرائیو پریزرویشن سینٹر موجود ہیں جہاں لوگوں سے پیسے لے کر ان کے مرنے کے بعد ان کی لاش کو محفوظ کیا جاتا ہے، تاکہ مستقبل میں جب کوئی ایسی میڈیسن ایجاد ہو جن سے مردوں کو زندہ کیا جائے تو ان تمام لاشوں کو دوبارہ زندہ کر لیا جائے گا۔ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ایک ایلومینیم باکس استعمال ہوتا ہے۔ اس باکس میں انسانی لاش کو ڈال کر اسے لیکوڈ نائٹروجن سے بھر دیا جاتا ہے، جس سے اس باکس کا درجہ حرارت -195 سے -200 ڈگری سینٹی گریڈ ہو جاتا ہے، اور اس میں انسانی جسم پریزرو کر لیا جاتا ہے۔ اس طریقہ کار میں سب سے پہلے انسانی جسم کو پریزرویشن کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ انسان کے مردہ جسم کو ایک مشین میں ڈال کر اس مشین کے ذریعے اس انسانی لاش میں موجود تمام خون سک کر لیا جاتا ہے، اور اس خون کی جگہ کرائیو پریزرویشن فلوئڈ بھر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک خاص قسم کا فلوئڈ ہوتا ہے جسے کرائیو پریزرویشن پروسیس کے لیے خصوصی طور پر تیار کیا جاتا ہے۔ اس فلوئڈ کی وجہ سے انسانی جسم اندرونی طور پر خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے، اور بیرونی جسم ایلومینیم باکس میں موجود لیکوڈ نائٹروجن کی وجہ سے پریزرو رہتا ہے۔ انسانی خلیوں کو پلاسٹک میٹیریل سے تبدیل کرنا۔ زمانہ قدیم میں دنیا کے ان علاقوں میں جہاں سائنس کی ترقی عروج پر تھی،
وہاں مردہ انسانوں کے جسم سے خلیوں کو نکال کر ان کی جگہ پلاسٹک اور سلیکون کے مصنوعی اعضاء لگا دیے جاتے تھے، جس سے لاش ایک طویل عرصے تک محفوظ رہتی تھی اور اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں آتی تھی۔ قدیم زمانے میں سائنس آج کی جدید سائنس سے کئی گنا زیادہ ایڈوانس تھی، جس کے ثبوت ہمیں اہرام مصر پہ جگہ جگہ ملتے ہیں، بلکہ اہرام مصر خود ایک ثبوت ہے کہ سائنس زمانے قدیم میں بھی حد سے زیادہ ایڈوانس تھی۔ اور بعض ذرائع سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہی جدید سائنس ان کی بربادی کا سبب بنی تھی جب انہوں نے سائنس کے نام پہ غیر انسانی کام شروع کیے تھے۔ بحری جہاز پہ آخری رسومات۔ 10ویں صدی میں یورپی ساحلوں پر بحری قزاقوں کا راج تھا۔ جب بھی ان بحری قزاقوں کا کوئی سردار فوت ہو جاتا تو وہ لوگ اس کی لاش کو ایک بحری جہاز پر رکھ دیتے۔ اس لاش کے ساتھ سونا، چاندی، کھانا اور کبھی کبھار تو غلاموں کو بھی بٹھا دیا جاتا تھا، اور پھر اس بحری جہاز کو سمندر کے بیچ پہنچا کر آگ لگا دی جاتی تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے سردار کی روح پرسکون رہتی ہے۔ درختوں پر لٹکانا۔ دوستو، آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسٹریلیا، برطانیہ، کولمبیا اور سربیا میں کچھ قبائل ایسے بھی موجود ہیں جو مرنے کے بعد اپنے پیاروں کی لاشوں کو درختوں کی جڑوں اور شاخوں سے باندھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ اس عمل کے بارے میں ان کا عقیدہ ہے کہ اس طرح مرنے والے کی لاش پاک ہو جاتی ہے۔ خاموشی کے مینار۔ زمانے قدیم میں آتش پرست یعنی آگ کی عبادت کرنے والے لوگ مرنے کے بعد اپنے پیاروں کی لاشوں کو اونچے پہاڑ پر بنے خاموشی کے مینار، جنہیں ٹاور آف سائلنس بھی کہا جاتا ہے، وہاں لا کر چھوڑ دیتے تھے، اور پھر کچھ عرصے بعد جب مردے کا گوشت مٹی بن جاتا تھا اور اس کی ہڈیاں ہی رہ جاتی تھی تو ان ہڈیوں کو جمع کر لیا جاتا تھا اور پھر مردے کی ان ہڈیوں کو چونے میں گلا دیا جاتا تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ اس طرح مرنے والے نے دنیا میں جس چیز کو چھو کر گندا کیا ہے وہ اس عمل سے پاک ہو جاتی ہے۔ مردے کے ساتھ اپنی انگلیاں کاٹ کر رکھنا۔ دوستو، اس دنیا میں کچھ دانی قبائل ایسے بھی ہیں جو مرنے والے کے ساتھ اپنے دکھ کے اظہار کے لیے ایک عجیب رسم ادا کرتے ہیں۔ اس عجیب رسم میں مرنے والے کی رشتہ دار خاتون اپنی انگلیاں کاٹ کر مردے کے ساتھ دفن کر دیتی ہیں، جس سے وہ اپنے دکھ اور غم کا اظہار کرتی ہیں۔ مردے کو پیسے دینا۔ دوستو، ایشیا کے کچھ قبائل مردے کو آبادی سے دور کھیتوں میں دفنا دیتے ہیں۔ اس کے لیے وہ ایک بڑے پتھر کو بیچ میں رکھ کر اس کے اوپر جانور کا چارہ رکھ دیتے ہیں۔ اسی طرح ویتنام کے لوگ لاش کے ساتھ کچھ رقم بھی رکھ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ مرنے والا اپنی ضروریات کے مطابق آئندہ زندگی کے لیے جو چاہے خرید لے۔ ایکوامیشن۔ دوستو، امریکہ کے کچھ علاقوں میں یہ عجیب طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے لاش کو ایک سٹیل کی مشین میں رکھ کر اسے خاص درجہ حرارت پر چلایا جاتا ہے، جس سے جسم مائع میں تبدیل ہو جاتا ہے، جبکہ ہڈیاں محفوظ رہتی ہیں۔ اس کے بعد ان ہڈیوں کو راکھ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ خلا میں بھیجنا۔ 20ویں صدی میں شروع ہونے والے اس طریقے میں مرنے والے کی خواہش کے مطابق اس کے جسم کو جلانے کے بعد اس کی راکھ کو خلائی کیپسول میں رکھ کر راکٹ کی مدد سے فضا میں فائر کر دیا جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب تک 150 افراد کی آخری رسومات اسی طریقے سے ادا کی گئی ہیں۔ مزید دلچسپ بات یہ ہے کہ اب سائنسدان خلا میں ایک قبرستان بنانے کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ایک حیران کن بات ہے۔ آسمانی رسومات۔ ہزاروں سال سے رائج اس رسم میں تبت کے رہنے والے بدھ بخشو اپنے مردے کی لاش کو کاٹ کر ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، پھر لاش کے ان ٹکڑوں کو پرندوں کے سامنے پھینک دیتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آج بھی ان کی ایک بڑی تعداد یہی طریقہ اختیار کرتی ہے اور اپنے پیاروں کی لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ کر پرندوں کے آگے ڈال دیا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ وہ چند دل دہلا دینے والی رسمیں جو ماضی سے اب تک مردے کی آخری رسومات کے طور پر ادا کی جاتی ہیں۔ اب ہمیں فخر ہونا چاہیے اپنے دین اسلام پہ کہ جس نے ہمیں پروقار طریقے سے تدفین کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو اس ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک دیں، اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں، ساتھ ہی اس ویڈیو کو اپنی فیس بک پروفائل اور واٹس ایپ پہ شیئر بھی کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیں
تاکہ ایکسپوز یونٹ کی انفارمیٹیو اور ایکسپوزنگ ویڈیوز آپ کو ٹائم سے ملتی رہیں۔ جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔